کیونکہ میرا تلخ تجربہ ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈالتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھے، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ عنوان بڑا حسین کانفرنس کا، شفاعت مصطفیٰ۔ سچی گل یہ بھی ساری دنیا بھی آباد ہے سونے دے صدقے، یہ قبر وچ بھی اجالا ہونا ہے سرکار دے صدقے، تے جے محشر والے دن بھی نجات ہونی ہے تے محمد مصطفیٰ دی شفاعت دے صدقے۔ اسی کھاندے حضور دا صدقہ، پیندے حضور دا صدقہ، سچ پوچھو تے جیندے حضور دا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک نال ایک وعدہ فرمایا اور اس وعدے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آپ کو اتنا دیاں گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے، رب نے محبوب نو راضی کرن دا وعدہ، اور یہ وعدہ پرویز مشرف کا نہیں، یہ رب دا، یہ اس کریم دا وعدہ ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اگر تمہیں سبحان اللہ نہیں ہوگی تو پھر سے بڑی مجبوری ہے، اور اگر ہوندی ہے تو پھر کہنی بڑی ضروری ہے۔ پوری وجہ کی ایک باری سبحان اللہ کہنا، 90 نیکیاں ملیں گی، 90 گناہ معاف ہوں گے، 90 درجے بلند ہوں گے۔ جتنی باری سبحان اللہ کہو گے نیکیاں تھوڑے نامہ اعمال لکھنیاں جانیاں نے یا لکھن جانتی ہیں، اور پورا مجمع جتنا نیکیاں کمائے گا نا، جنہاں نے وجہ کو محفل قائم ہے، اللہ جمع کر کے اتنیاں انہاں نو بھی دے دے۔ لہذا ہے اور تھوڑی امتی زور لانے نہ مسیحی نہیں کرنا، سبحان اللہ کہنے پہ مسیح نہ کرے گا، گڈی چلانی ایتھوں ایتھے پہنچانی محمد عربی نے گھومنے صدرہ دے سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تو بات کی کس کی بات سچی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ دے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس اللہ نے یار نلوادہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اسی آپ کو اتنا دیا گے کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ رب محبوب دی رضا دا علماء تشریف فرماتے ہیں، ذمہ دار اپنی گفتگو کا اور پوری دنیا کے مسئلے کی ترجمانی پیا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام
جتنے نبی رسول دنیا تشریف لے آئے ہر نبی دے جوڑے ساڈے سر ہر نبی دے جوڑیاں دی دھوڑ ساڈی اکھ دا سنا مگر خدا دی قسم ہے ہر نبی نے اللہ دی بارگاہ درج کیتی ربا جو تیری مرضی ہو میری مرضی اے آدم جینو نا جنت چھوڑ زمین سے جب یا اللہ جو تیری مرضی ہو اے ابراہیم میرے نال یاری لائی آگ بھی جانا پائے گا مالک جو تیری رضا ہو میری رضا اسماعیل دے گلے تے چھری پھیر ربا نوکر کی تے نخرا کی جو تیری رضا ہو میری رضا ایوب یہ مالک تیروں بیماری مالک جو تیری رضا ہو میری رضا طوفان آئے گا باغ پٹیا جائے گا جڑا سمیت مالک جو تیری رضا ہو میری رضا زلزلہ آئے گا مکان گر جائے گا بچے تیرے سارے نیچے دم کے مر جان کے مولا جو تیری رضا ہو میری رضا بعض بھی حکومت کہنے نے دیکھو جی کسی نے نبیاں ولیاں نے پیچھے پھر دیو نبی آپ بیمار ہے تو شفا نہ ہو 18 سال بیمار ہے میں کہنے عقل دیکھا دیو ایک امتحان سی سبحان اللہ 18 سال کا امتحان سی خدا دی قسم ہے جب رب نے امتحان پورا کیتا رب نے فرمایا سجنا کوئی یہ نہ کہ نبیوں کو شفا کوئی نہیں شفا میں تیرے قدمت رکھی ہے اور خود میری لے گا ہاں بولنا سے لوگ بارے تم بچرا اور یہ جو پتہ لگ گیا نبی نے آخیا جو تیری رضا ہو زکریا جی مال سر دے آرہ چلنا دو ٹکڑے ہو جائے گا یا اللہ جو تیری رضا میری رضا آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کیا مالک جو تیری رضا اور میری رضا شفاعت مصطفیٰ کانفرنس میں چڑھوا دو خدا دی قسم ہے ایکو نبی نبیاں میں ساڈا نبی ہے جنہوں رب پیا کہندا ہے جو تیری رضا ہو سجنا جو تیری رضا اور میری رضا یا اللہ تو بے زبان پتھر بنائے میں کلمہ پڑھا سجنا جو تیری رضا میری رضا درخت زمین کہتے نہیں میں سجدہ کران لگا جو تیری رضا میری رضا میرے اللہ چالی آئی میں توڑ لگا آواز آئی توڑ پاوے توڑ جو تیری رضا ہو میری سورج ڈوبی آئی میں موڑن لگا سجنا جو تیری رضا ہو میری رضا کائنات ساری میری رضا چاہ دی میں رب ہو کے تیری رضا چاہتا ایسے مقام سے بریلی کا تاجدار خوشتا ہے عشق مصطفیٰ امام احمد رضا
فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ساری کائنات اللہ کی رضا اور اللہ مصطفیٰ کی رضا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سجدہ تیرے وعدہ کیا کرنے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیری ہر آن والی گھڑی پہلی نالوں بدلی جائے گی. یہ دنیا کی تیری بنی ہے حشر کو بھی تیری بنی. جدوں کہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے اتفاق کرتے ہیں ساڑھے ماں باپ کو انجام آقا رب نے راضی کرنے کا وعدہ کیا. انہاں تو دسو تسا راضی کرنا. امام الانبیاء نے فرمایا رب نے وعدہ کیا ہے انہیں وعدہ نبھانا ہی نبھانا. میں نے وہ رب دی قسم ہے جب تک میرا ایک امتی بھی جان نہ ہویا میں راضی نہیں ہونا. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ نے درد فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا اللہ جنہیں نیک میں ہو جنہیں میری اتباع کی تھی میرے آنکھیں لگے ہو وَمَنْ عَصَانِي جنہیں گناہ کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تیرے میں تو وقت تیری مہربانی نہ وقت تیری برکت. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اگر تو انہوں نے عذاب دے میں تیرے اپنے بندے میں نہیں کہہ سکتا. صدقے جامع مدینے دے ازواج صدقے جامع حسنین دے آپ دی عظمت و سلام خدا دی قسم ہے جتنے نبی کہن گے یا اللہ نیک ساڈے نے تے پورے تیرے نے اکو ساڈا نبی ہوئے گا کہ آکھے گا ربا نیک تیرے نے تے پورے میرے. المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی رسول اللہ نے بیڑے کی نور کملی والے نے دل کا قرار تین حصے تین رسول کی امت کی عورتوں تک پہنچان والی لائی. سرکار کی بارگاہ عرض کی تھی میرے کریم آقا میری بخشش واسطے دعا کرو. ام المومنین عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ میری بخشش واسطے دعا کرو. حضور نے این گورے امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ میری حمیرہ میں بخش یا اللہ میری عائشہ رو جنت دے دے. ہاتھ چہرے پہ پھیرے حدیث پاک میں چاہتا ہے خوشی نال سیدہ عائشہ زمین تے لیٹن لگ پئی لاٹ پاٹ ہو گئی. امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ اس طرح کیوں بھی کرنی ہے رو کے عرض کی تھی تسا میری بخشش واسطے دعا مانگی میں جنت دا ٹکٹ مل گئی میں خوشی میں لاٹ پاٹ ہو رہی ہوں تسا میری بخشش لئی دعا مانگی. کملی والے دے غلاموں نام کرو رسول دی غلامی تے. نبی کریم نے فرمایا عائشہ میری بات غور نہ سن لے پوری زندگی جیڑی دعا تیرے
واسطے ایک باری منگیے تو ایسی خوش پئی ہونی ہے خدا دی قسم ہے یہ دعا تے میں اپنی گناہگار امت واسطے دن وچ کئی بار منگدا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں نبی پاک نے خود بھی حضرت سب کی فرمانیاں نے جو دنیا چھائے میں کمرے کی موجود سا دیوہ پہ اپنیتا سی آن دی دیر سی ایڈی روشنی ہوئی پھر دیوہ نظر نہیں سا میں ویکھیا آن والا آن دیا اس سجدے رون دی آواز پہ آئے میں بڑی حیران ہوئی یہ سونا سجدے نے پایا کہ کرتا میں نہیں کہتا نبی کریم دی پپی فرمانیاں نے لوگوں میں قریب گئی میں کل لا کے سننا چاہا کی پیا کہتا ہے قسم پیدا کرنے والے دی سر سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گزاری اے بخش کریمہ میری امت ساری اسی اس کریم دے احسانہ نے باہر لا سکتے 15ویں صدی جڑی سی آج گناہ کرنے ہیں 14 صدیاں پہلے ساڑھے آج دیا گناہ مندی رب کو لمبا روایات جاندہ ہے نبی کریم سرور اعظم کئی دن غارہ میں جانا کئی رات غار میں لے کے رو کے دعا کر تیسرا دن ہے نبی کریم مدینہ پاک تو گئے قرآن مت گیا چیخاں بلند ہو گئیاں یتیم بچے سے بچیاں رون لگ پہ سہارا کدھر کیے بیوہ عورتاں دیا چیخاں نکل گئیاں سنو چادرہ دیر والا عزت دیر والا کدھر چلا گیا جنہ صاحب آدھائی کی جھٹ نہیں سی لگتا جنہ دی جدائی نے مار سکیا چلو سرکار تو یہ صحابہ چل پہ مدینہ پاک تو باہر نکلے ایک یہودی چلوا آسا پکڑیا پکڑیاں والی سے مسلمانوں طرف جاؤ گے سیدنا صدیق اکبر دے سوال نقشبندیاں دے پیشوا جانشین مصطفیٰ تیرے سوال کو سب کے فرمایا او بکریاں دے رکھوالے آج کدرے امت دا رکھوالا نہیں ہوئے او بکریاں دے کدرے امت دا رکھوالا نہیں ہوئے یہودی سی کہنے لگا جی میں نہیں جانتا سوچا رکھوالا حضرت فاروق اعظم بڑی جلال والے سن فرماتے ہیں دفعہ کرو یہودیاں کو حضور کا کی پتہ ہے اسی آپ سے نفاش کریں روایات میں چاہتا ہے وہ کلمہ ہاتھ جوڑ کے کھڑو گیا کہنے لگا ناراض ہو گئے قسم پیدا کرنے والے دی میں نے نہیں پتا کہ تہاڈا رکھوالا تھا فاروق اعظم نے فرمایا پھر رستہ دے کاٹ رو کے کہنے لگا کہ گل سن لو ایک گل کا میں پتا جی پتہ نہیں تھوڑا کام ہو گئی ہے فرمایا کیڑی گل وہ چرواہ کہنے لگا تین راستہ ہو گئی جنہ دنوں کا نام سنیا صحابہ کیا سن کر آئے کوئی مسئلہ حل پیا ہو گیا سرکار چرواہ کہنے لگا تین راتہ ہو گئی نے اور پہاڑ دے دامن میں نگار نظر آ رہی تیسرا دن میں اپنے کناں نال پیا سننا اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا
امت تو لکھ نہ جاوے میری امت تو لکھ نہ جاوے بس اے ہو دیاں داریاں نے دن راتاں ہو گئیاں نے غار وچوں درجہ بھری آواز آ رہی ہے امتی امتی کر کے دعا پیا حضرت بلال دی چیخ نکلی فرمایا او اندے ساڈا رکھو او اندے کملی والا ہاتھ جا کر جان دے یہودی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایک گل اور سن لو فرمایا کیڑی کہنے لگا تیسرا دن نے دن راتاں ہو گئیاں نے غار وچ روندا پیا امتی امتی کہہ کے پیا میں تجربہ پیا کرنا اودی داریاں اچیاں ہوندیاں نے میری بکریاں بھی سب روندیاں نے اودی داریاں اچیاں ہوندیاں نے میری بکریاں بھی سب روندیاں نے اور جا غار دے بوہے کھلوندیاں نے سر سٹ دیندیاں اے بھی ساریاں پیدا ہوئے تے ساڈی بخشش نہیں جوان ہوئے تے غاراں وچ جا جا کے ساڈی بخشش نہیں میرا سدرہ آ گیا جبریل رک گیا براق بھی رہ گیا رفرام بھی رہ گیا کملی والا نبوت دی پرواز سے جاری ہے نہ کوئی منزل نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے سے امام الانبیاء جا رہے نے نبوت دی پرواز سے جا رہے نے عرش الہی نبی کریم سجدے پہ گئے اور تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں سجنا سجدے کیوں پہ گئے ہیں تیریاں زلفاں کیوں بچھڑیاں نے کی سوال ہے تیریاں کہا مصطفیٰ نے کرم کر الہی ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی گناہگار امت کی کر دے رہائی یہ گیسو یہی اے خدا مانگتے ہیں یا اللہ میری ظلموں کا ایک سوال میری امت بس دے قدرتی آواز آئی سونی تینوں تے بلایا اپنی ملاقات پاستے تم میں نو دیکھے میں تینوں دیکھا تو میریاں سنے میں تیریاں سنا کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد میرے پاس تو عرش پہ آ محمد تو چاہے جسے بسوا یا محمد کہ ہم پیارے تیری رضا مانگتے ہیں کہ ہم پیارے تیری رضا مانگتے ہیں پیدا ہوئے تے ساڈے لئی دعا جوان ہوئے تے ساڈے لئی دعا معراج تے گئے تے
سادے لے کے آؤ کنٹرول کو مال نہیں کدیسی موجود مدارج نبوت موجود ہے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماندے نے نبی پاک کا وصال ہو گیا سرکار نے دنیا کو پردہ فرمایا رحمت عالم کو قبر میں لٹایا گیا مسلمانوں طرف جاؤ گے نبی کریم کی قبر تیار ہو رہی ہے پتھر لگائے جا رہے ہیں حضرت فضل ابن عباس فرماندے نے لوگوں میں سامنے کھلو کے تیرا درود پہ اپنا سوچا پیا تھوڑی دیر بعد تیرا چھپ جائے گا پتہ نہیں پھر صاحب اتنی سامنے ہو میں ٹک ٹک نہیں لگا کے سرکار دے تیرے بھر رہے ہیں خدا دی قسم میں ویکھیا قبر وچ لیٹیا نبی پاک دے لب ہلنے شروع ہو گئے لب حرکت پیدا ہوئی میں کیا ٹھہرو جے پتھر نہ لاویو میں قبر وچ جلدی نہ اتریا میں اپنے کن نبی کریم دیا لباں نال کیتے خدا دی قسم میرا کریم نبی قبر وچ لیٹ کے بھی کہتا سی اللہم اغفر لی امتی 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 اس سے واسطے سے بریلی دا شہنشاہ امتی امتی لب پہ جاری رہا یادگاری امت پہ لا مصطفیٰ جانے شمع غز میں قبر وچ لیٹے میں برسا دی بخشش نہیں دعا کر رہے ہیں قیامت کا دن سورج سوا دے زمین تانگ کملی والے مقام محمود پہ بٹھائے لواء الحمد حمد والا جنڈا سرکار دیا نفسات سیدہ عالم تصویر والی جیسا علامہ چشتی صاحب نے علی عثمان علی صاحب نے سیر آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دروازے کہ اوکھا ویلا پگیا تسی ساڈی مدد کر دیو ہر پیغمبر رکھے گا اذهبوا الى غیری جو کسی اور کو آج وہ جلال لکھے میں یہ سوچنا ہے کہ میری کتاب اللہ کل شیء قدیر اذهبوا الى غیری علماء تشریف فرما دی میں بڑی ذمہ داری نہ لے بات کروں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی یا 2,24,000 یا 3,24,000 جتنی اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمائی ہر نبی کو بھی دنیا جائے گا اور ہر نبی آگے گا اذهبوا الى غیری کسی اور کو 1,00,000 روپیہ نقد دینا ہے میں کوئی ملا یہ دکھا دے گے ایک نبی بھی یہ آکھے اذهبوا الى اللہ رب بس سنو کی جنگی رب کو یرکدیاں دے ادھر آئے وہ تو مارتا ہے میں کہنا پہلے جے قیامت نو ہی جانے تھی آج ہی تور جاتا اذهبوا الى اللہ کوئی نہیں آکھے گا بار اندر جاؤ تو غصے جو تو جلال وچے وہ تو مارتا ہے ہر نبی آکھے گا اذهبوا الى ساری دنیا پھرتی پڑھاندی عیسیٰ علیہ السلام کو لائے دی یا روح اللہ مہربانی کرو تسی سفارش کر دیو فرمان گے اذهبوا الى محمد جدو کملی والے دا نام دنیا سنے گی فخر نال سر بلند ہو جان گے سرکار نے کوئی وقت نہیں چاہیے اور حال کی ہوئے گا دیوانے مچل مچل کے کہیں گے در چھڑ کے احمد مرسل دا کسی اور دوارے کیوں جائے
کسی اور دوارے کیوں جائے سرکار درمہا کافی در در دیا چھڑکا کیوں کھائے امام الانبیاء کا نام سن کے قسمت جاگ پوے گی نصیبہ بیدار ہو جائے گا ہر بندے چیتا آ جائے گا اتھے ہی کم بڑھنا سی بولنے والے بھی کہتے ہیں میں آکھاں گا میرے علی کیوں پھرے اداسی اوے آج کل سونا گل لاسی میرے علی کیوں پھرے اداسی میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگل لاسی پھر آسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا کمرنیاں پانا عشق کا مزاج بکھرا ہے عشق کی منڈی کا بھاؤ بکھرا ہے عشق کے طور طریقے بکھرے نے آر بکھڑی کرنے نے میں کیا امام الانبیاء کے دروازے تے میں کی فریاد کراں گا سیدی یا رسول اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی اج سینے نہیں لایا کسے پوئے تو خیر نہیں ملیا اللہ بڑے جلال وچے تے ہن آمین آمین اے ناصر لاوی آمین آمین ناصر لاوی اے میرے دلدارا اے پاوے خیر اج منگتے تائی امت دے رب کدھر مہر علی کدھر ہند الولی کدھر جماعت علی کدھر غوث جلی کدھر کوئی ولی ہر پاسے میاں صاحب فرماتے ہیں او سرکار دا کلمہ پڑھوا لو حضور دے دیوانے ہو آئے نہیں جب ساری دنیا فریاد کرے گی کہ پھر کی ہوئے گا کملی دا گھنڈ کھول کے سونا کملی دا گھنڈ کھول کے سونا کہ کرتی اے آواز آؤ لوگوں کھلن لگا دے رحمت دا دروازہ رسول اللہ کرم کر دیو مہربانی کر دیو بڑے دکھیاں ہر نبی کو لو پھر کے آیا کسے نبی کریم سر سجدے پا دیں گے کبھی ہے بھی حدیث میں پڑھیا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے کملی والے محبوب اپنا سر چک لو ساری زندگی جھک جھک کے منگتے رہے ہو سجدے کرتے رہے ہو میں قیامت بڑھائی کہاں تو منگے تے میں دیا ارفع راسک یا محمد سل توتا وقفا تشفا تو مانگ میں دیا تو شفاش کر میں رب نے کیا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتح کہ رب تنو عطا کرے گا تو راضی نبی کریم نے فرمایا قیامت رب نے نو آکھے گا سال توتا فشفا یہ بھی رب دا فرمان مصطفیٰ میں زبانوں نکلنا جب وہ
بولنے والے پیڑاں یہ آیت پڑھی تھی حدیث پڑھی تو مست ہو گیا کیا ہوں کا یوتی کا ربو کا داس تساں فتر داتی پوری آس اساں یوتی کا ربو کا داس تساں فتر داتی پوری بات کرے سی باس اساں لج بات کرے سی باس اساں مشقہ تو شفا صحیح پڑھیاں میرا بھی بڑے ایک سوال ہے خدا نے گھر بیٹھے ہو سوچ کے جواب اسی جڑے دنیا کی عمل کرنے ہیں چنگے یا برے اللہ دے علم ہی جانتے ہیں علیم بذات الصدور دلاں دے پردیاں نے پیٹ پھر انہیں ساڑھے نال دو فرشتے مقرر کیتے نے ہر بندے نال ایک سجے موڑے نال کھبے موڑے نال سجے والا نیکیاں لکھ دیا کھبے والا پڑھائیاں نے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے نیک کاموں سے دوزخ بنائیے پورے عمل سے جدوں اللہ جاندا ہے اے بندہ نیک جنت کا مستحق اور اے بندہ برا ہے یہ دوزخ کا مستحق ہے تو چاہیے رہے بنا کہ مرن تو بعد نیک نو ڈائریکٹ جنت دے برے نو دوزخ عجیب تماشا ہے مرن تو بعد ہی قبر بھی آرام کرو پھر قیامت کی انتظار کرو پھر قیامت ہوگی پھر اٹھو گے پھر نامہ اعمال کھولے جان گے پھر حساب لگے گا حساب سے تاں لگے جو پتہ نہ ہو حساب سے وہ لگے جنہوں پتہ نہ ہو جدوں پتہ ہے کہ اے بندہ نیک ہے اے برا ہے اے جنتی ہے دوستی ہے مرن تو فوراً بعد نیک نو بھیجے جنت برے نو بھیجے مگر نہیں مرن تو بعد قبر جنہوں لٹاؤں بھائی تو قیامت انتظار کر قیامت آئے گی سورہ اسرافیل پھونکیا جائے گا دنیا جب تک زندہ ہو جائے گی میدان حشر کرتا ہوئے گا نامہ اعمال کو لے جان گے ہاں بھائی اپنے عملہ کا حساب میں آدم تصورات چل کی تھی میرے کریم ربا حساب کی علم ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے جنہوں تنہوں پتہ ہے کہ حساب کا دا پھر قبر وچ لٹا کے قیامت دی انتظار کا دی فرمایا مجھوں پتہ ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے پر قیامت دی انتظار نہ کرائیے ایک باری ساری دنیا مرے پھر ساریاں روی اکبار کی اٹھاواں حشر کا میدان قائم ہوئے آدم تو لے کے قیامت تک ساری دنیا کٹھی ہوئے لوگ پریشان ہون نامہ اعمال کھلے ہون ہر نبی دے دروازے سے جان ہر نبی آکے اذہب ملا غیری اذہب ملا غیری کسی اور کو چلے جاؤ کسی اور کو چلے جاؤ جدوں کوئی سینے نہ لاوے جب میرا کملی والا آنکھیں نہ رہا ادھر آ جاؤ میں جب تھوڑے واسطے موجود ہوں او سجدے پڑے میں آقا سر چک لے تو مانگ میں دیاں گا تو سفارش کر میں قبول کراں گا تاکہ پتہ لگ جائے قیامت سے بڑائی تائیں یار نشان کا فقط اتنا سبب ہے انہیں قاضے بد میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی سیر چک سجنا تو مانگ میں دیا کی مانگنا ہے یا اللہ قرآن پاک میں تیرا اعلان سی حال جزاء کے احسان الا احسان نیکی دا بدلہ قیامت دا دن بدلے دا دن میرے مالک میں تیرے کو آج بدلہ کرنا چاہتا سجنہ کی بدلہ میرے کریم مالک تینوں پتہ ہے نا تیرا دین پہنچان واسطے میں نے لوگاں پتھر مارے
میرے راہ کنڈے بچھائے گئے، میرے گلے کپڑے پا کے مٹ چڑھائے گئے، موڑ موڑ سے میں نے ستایا گیا، میں نے زخمہ نل چور کیتا گیا، لیکن میرے قادر کریم مالک پورے بھی تے جان لینا کہ پتھر مارن والے میں معاف کر دوں، کنڈے بچھان والے تھلے میں چادر بچھائی، جنہاں مینوں تنگ کیتا میں کو دعا نہیں کیتی، انہاں واسطے دعا میں کردا رہیا، یا اللہ پتہ ہی میں کیوں کیتا، سونیا ربا مجرم میرے سن پر بندے تیرے سن، پتھر مارن والے مجرم میرے سن پر بندے تیرے سن، اپنی مجرمانوں تیرا بندہ سمجھ کے میں معاف کردا رہیا، جا رب دے بندے او معاف کیتا، مینوں پتھر مارے دے معاف کیتا، کنڈے بچھائے دے معاف کیتا، اے میرے اللہ اج بدلے دا دن ہے، تیرے بندے سمجھ کے اپنی مجرمانوں میں معاف کیتا، اج قیامت دا دن ہے، گناہگار تیرے نے پر امتی میرے نے، یا اللہ مینوں مارن والے تیرے بندے سن، تیرا بندہ سمجھ کے میں اپنے مجرمانوں معاف کیتا، اج بدلے دا دن ہے، گناہگار تیرے نے پر دربار میرے نے، گناہگار تیرے نے پر امتی میرے نے، قدرت کی آواز آئے گی سجنا بس بدلا چکیا، میرے مجرم نے اپنی مجرمانوں میرا سمجھ کے تو معاف کرتا ہے، اج بدلا تا مکدا ہے اپنے مجرمانوں تیرا سمجھ میں کبھی بھی ابھی سارے پڑھیاں کرو نا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہاں میں عمل تو لے جانے ہوں گے، نیکیاں کھٹ ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ان دوزخ لے جاؤ، سرکار فرماتے ہیں کہ میں آ جاؤں، فرشتے چھوڑ دو میرے، فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرا حکم ہے دوزخ لے چلو، کملی والا کہنا چھوڑ دیو، آواز آئے گی فرشتیوں گناہگار بننا ویکھو میں نے یار میں وعدہ کیتا سی والا سوف یوتی کا ربو کا فرزدہ، ایک دیوانہ کہتا ہے گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، جب گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، اور بیٹے پکڑنے کو اگر اس نے سپاہی، گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی، اور بیٹے پکڑنے کو اگر اس نے سپاہی، اس وقت میں چلاؤں گا اور دوں گا دہائی، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں، میں آقا میں یا رسول اللہ میں میلاد منان والا، میں ضرور بن والا، میں آپ دا امتیاں منو جہنم لے چلے دے، کملی والیو کرم کر دیو، جدو میں فریاد کرانگا آئیں گے شہ وعدہ مدد کرنے اسی دا، آئیں گے شہ وعدہ مدد کرنے اسی دم، فرمائیں گے اے امتی تو کرنا کوئی غم، میں آیا ہوں بن کر تیرا مونس تیرا ہمدم، آ تجھ کو میں سے کملی اقدس میں چھپا لوں، نبی کریم اپنی کملی تھلے گناہگاراں چھپا دیں گے، قیامت کی پولیس آکھے گی کیا کیا
آلہ حضرت بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں ڈھونڈو وسا نہیں ہم بنا پھر ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے وہ کس کو ملے جو تیرے اس واسطے دے سجدہ کا مدینہ پاک حاضر ہو کے نبی پاک دیا جالیاں کو کھڑو کے کہندے نے سیدی یا رسول اللہ لوگ تھوڑے کو وزارت منگدے صدارت منگدے کوئی اولاد منگدا کوئی مال منگدا کوئی کاروبار منگدا احمد رضا دا بھرا کچھ بھی نہیں منگدا بس دو سوال نے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو یا رسول اللہ روح نکل دی ہوئے عزرائیل پھر آنے ہوئے میں تجھے بسمل کی طرح طرف رہا ہوں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے اس طرف جاؤ گے حضور دیوانی و شماعت مصطفیٰ کانفرنس میں جاؤں والو حضرت اللہ نبی پاک کے دربار عرض کر دے نہیں آقا دو سوال نے آخری وقت ہوئے سینہ میرا ہوئے ہاتھ تیرا ہوئے گملی والے آدھار تیرا ہوئے تے سر میرا ہوئے پھر آسمان پر بیٹھیا اے میرے خالق و مالک اللہ دور نہ کملی والے رکیتیاں نے ایک تیرے دربار بھی سوال کرنا چاہنا ہے جدوں میں مر جاواں مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے گھر والے واپس چلے جان میری قبر تیار ہوئے تو مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی جب خاک اڑے تیری مدینے کی ہوا کوئی دعا نہیں اللہ سب وجہ کی سرکار اپنے گھر روز ضرورتوں کی سجاؤ محفل دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک دیاں بڑی ظلمہ نسل کا ساڑھی حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنہاں مرے ہوئے واسطہ اس محفل کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ مرد والے کی قبران جنت دیا باغ شفا بنائے آخرت کی منازل آسان کرے سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے حضرت اللہ مولانا غلام جس کی سب تشریف فرما نے دیگر حضرات علماء موجود ہیں میری مجبوری ہے کہ میں نے رپورٹ سے پہنچ رہی اور میں سچی بات ہے کہ ناظرین اور پیار میں میرا فرد اتنی دیر تک کسی محفل سے بیٹھنا میرے واسطے بہت ہی مشکل سی شوگر دا مریض بھی ہاں اور کافی عرصے تو پرانا مریض ہوں تاہم میں حاضر ہو گیا مناسب نہ سمجھا کہ میں چلا جاؤں میں جو عرض کی اتفاق کرنے میں تمام حضرات کو مہجات سنا دوں کیونکہ میں نے ایئرپورٹ سے پہنچ رہے تمام حضرات اپنی جگہ چیز رکھو یا جو پروگرام ہے صلاۃ والسلام پڑھو دعا کرو بھی یاد رکھے ہو تو میری سوچ حاضر حضرت گرامی آپ تمام احباب کی لنگر شریف کا اہتمام ہے صلاۃ والسلام کے بعد ختم شریف ہوگا تمام دوست دعا میں ضرور شریف فرمائیں جناب صاحبزادہ سید الطاف حسین شیخ کاظمی رب کی رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ بز میں یا الہ
आले रसूल ये सलाम तमाम अहबाब तशरीफ रखे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा नूरानी साहब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत रावलपिंडी कैंट, आप खत्म शरीफ पढ़ेंगे और जनाब हज़रत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब दुआ फरमाएंगे। तमाम दोस्त तशरीफ रखें, तमाम दोस्त बैठ जाइए। गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा नूरानी साहब नाज़िम أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، مرحومین کے لیے جناب حاجی محمد اصغر صاحب مرحوم مغفور، شیخ عبدالغنی صاحب مرحوم مغفور اور جناب خداداد خان صاحب مرحوم مغفور، تینوں حضرات کی بخشش و مغفرت کے لیے جو کلمات مبارکہ پڑھے گئے، احباب نے یہاں تلاوت کی، نعت بھی، ذکر اذکار ہوا، اس کے علاوہ 29 قرآن پاک کے ختمات شریف ہوئے اور 141 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 4 لاکھ مرتبہ ذکر اذکار مختلف مواد و وظائف پڑھے گئے ہیں
اور یہ آپ کے سامنے محفل مبارک بھی ہوئی ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، غفور اللہ، غفار اللہ، ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ شفاعت مصطفیٰ کانفرنس میں اول سے لے کر آخر تک جو کچھ پڑھا گیا پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سارا ثواب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین اولاد امجاد اہل بیت اطہار صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین شہیدان اسلام کی پیاری ارواحوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے چل بسے اللہ سب کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و احسان سے قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال بطور خاص پیران پیر دستگیر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ خواجہ خواجگان غریب النواز حضور خواجہ معین الدین چشتی پیری حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری حضرت خواجہ بہاؤالدین شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی پیاری مقدس ارواحوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول منظور فرما۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے دنیا سے چل بسے اللہ سب کے حق میں قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال طور خاص جتنے کلمات مبارکہ جتنے قرآن پاک کی ختمات شریف نعت خوانی ذکر اذکار درود شریف اوراد و وظائف ذکر اذکار یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا پیش کیا گیا محنت و کاوش ہوئی جمع شدہ تمام ثواب بالخصوص جناب خدا داد خان صاحب مرحوم ندیرون پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ شیخ عبدالغنی صاحب درون پیش کرنے قبول منظور فرما۔ یا اللہ حاجی محمد اسکر صاحب درون پیش کرنے قبول منظور فرما۔ یا اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنی خاص خاص رحمتاں دا نزول فرما۔ پروردگار عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ الہی انہاں دیاں قبراں نو حد نگاہ تک کشادہ فرما۔ یا اللہ انہاں نو جنتی لباس جنتی بچھونے جنتی حمامہ قبر نصیب فرما۔ میرے رب ذوالجلال اتنے سارے تیرے بندے ہاتھ اٹھا کے حاضرن، اے اللہ انہاں وچ جڑے سب تو زیادہ نیک انہاں نیکاں دے صدقے انہاں دی واسطے ساری دعاواں قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دے والدین کی بخشش فرما۔ بطور خاص جناب سید اللہ شاہ صاحب دے والد گرامی سید مشتاق شاہ صاحب مرحوم اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ سادہ کامران توسل ہوئی صاحب دے والد گرامی علامہ محمد اکبر صاحب مرحوم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جنہاں دے بڑیاں چھوٹے وچ یا اللہ فوت ہو گئے اللہ سارے دیاں قبراں منور فرما۔ میرے رب ذوالجلال جڑے سرکار دے چاہن والے بیمار سب دیاں بیماریاں دور فرما۔ الہ العالمین اس وقت میں اپنے حاضر موجود جتنے لوگ اللہ سانو سارے کرنے والے کی سچی سچی غلامی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ پنج وقت نماز دی پابندی دی توفیق نصیب فرما۔ میرے رب ذوالجلال علامہ شاکر صاحب نے جس عقیدت محبت نال اپنے والد گرامی دی 40ویں جس محفل میں سجایا اللہ انہاں دے حق قبول فرما۔ الہ العالمین دور نزدیک تو انہاں دے احباب انہاں دی دعوت جس پیار نال حاضر ہوئے یا اللہ سارے دی حاضریاں اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما۔ الہ العالمین علامہ شاکر صاحب انہاں دے جملہ برادران کو صبر جمیل عطا فرما۔ رب ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت دی خیر فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات خدشات تو محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت دا صحیح قانون یا اللہ جیڑا ساڈے اوتے سایہ فکر نے میرے اللہ ساڈی آن والیاں نسلاں نوں بھی قرآن و سنت دا سایہ ہمیشہ نصیب فرما۔ یا اللہ اہل پاکستان نوں قرآن و سنت تو متصادم جتنے بھی قوانین یا چھکن اللہ انہاں دی لعنتاں تو اہل پاکستان نوں محفوظ فرما۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ وطن عزیز نوں ہمیشہ خوشحالی عطا فرما۔ میرے اللہ اس مسجد نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مسجد نمازیوں میں اضافہ فرما،
مسجد خطیب و امام دیاں کوششاں نو اپنی جناب وچ قبول فرما، انتظامیہ دا انتظام قبول فرما، نمازیاں دیاں محنتاں کوششاں دیگر لوگاں دیاں کاوشاں معاونت یا اللہ ساری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ پروردگار عالم یا رسول اللہ کہن والے جتنے دنیا تو چل بسے اللہ سارے دیاں قبراں منور فرما۔ میرے ربا جدوں ساڈو سارے موت دا ویلا ہوئے الہی ساڈے لب کلمہ پڑھ دے ہون، ساڈی اکھاں مدنی من محمد دا جلوہ ویکھدیاں ہون۔ یا اللہ بوقت موت سن سارے آقا حضور دے چہرہ نور دا دیدار نصیب فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔